انشاءاللہ سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں۔ اللہ کی حمد و ثنا کی ہر وقت محفل رہنی چاہیے، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ ہاں، یہ جو جمعہ کا اجتماع جب ختم ہوتا ہے فرشتے جاتے حق تعالیٰ پوچھتے کیا ہو رہا تھا، ابھی کیا بیان تھا وہاں پر، لوگ جو آئے تو کیا یا اللہ آپ کی حمد و ثنا تھی اور جنت کی طلب تھی، جہنم سے پناہ تھی۔ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جہنم سے پناہ دے دی اور جس جنت کی طلب کر رہے تھے میں نے عطا کر دی۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں، صدا ہونٹوں پہ نعتیں ہوں، زمانے ہوں تو ایسے ہوں۔ چلیے ایسے ہوں، آپ بھی کہہ لیں صدا ہونٹوں پہ نعتیں ہوں، زمانے ہوں اور خاموشی ہو تو وہ بھی آپ جیسی خاموشی نہ ہو بلکہ بیداری ہو۔ سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ وہ دشمن کے لیے بھی اپنی چادر کو بچھا لیتے، یہ ہے میرے محبوب کے اخلاق، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج اس کی ضرورت ہے اور ہم بھی دیکھیں ہم اپنے دشمنوں کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں اور میرے محبوب کی تعلیمات کیا ہیں۔ وہ دشمن کے لیے بھی اپنی چادر کو بچھا لیتے اور ساتھ اپنے بٹھا لیتے، شرافت ہو اور ہم ہاں میں تو جھوٹا ہی نہیں یہ پینا جی، اوئے ہوئے ہوئے ساڑھی تو کتے قبر بھی نہ یہ نال بن جائے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اللہ اکبر، نو میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ اکبر، حضور کے اخلاق دیکھیں، حضور کی تعلیمات دیکھیں اور اپنا آپ دیکھیں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ وہ دشمن کے لیے بھی اپنی چادر کو بچھا لیتے اور ساتھ اپنے بٹھا لیتے، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں، کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ شاعر آگے کیا کہتا ہے سنو ذرا۔ او شب معراج کو حضرت گئے بیت المقدس میں، حضور کے معجزے کا تذکرہ کہ معراج کی رات جب میرے کملی والے پیغمبر بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے، او شب معراج کو حضرت گئے بیت المقدس میں، پیغمبر مقتدی بن گئے، امامت ہو کیوں جی، ایسی امامت نہ ایسے مقتدی، بس یہ میرے محبوب کی شان ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہاں میں امام اور آپ مقتدی اور وہاں دیکھو حضور امام اور سارے انبیاء مقتدی، کہہ دو سبحان اللہ۔ شب معراج کو حضرت گئے بیت المقدس میں، سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ ہیں مولوی صحیح نہیں ہے جی، امام صحیح نہیں ہے، تو میں نے کہا جو پیچھے کھڑے ہیں یہ صحیح ہے، کیوں بھئی یہ صحیح ہے نا سارے، تو اگر آپ صحیح ہوتے تو غلط آگے کیسے آ جاتا، جے ہو جے پیچھے ہو جے اگے۔ ایک صاحب میرے پاس آگے جی ساڑھے مولوی صاحب نے ٹی وی رکھا انہیں پیچھے نماز ہو جاندی ہے، مولوی صاحب نے ٹی وی رکھا ہوا ان کے پیچھے، میرے گھر میں نہیں اللہ کا شکر ہے بیشک دیکھ لیں آ کر، مولوی صاحب نے ٹی وی رکھا ہوا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو بات کا مسئلہ ہے، یہ جو پیچھے سارے کھڑے ہیں ان کے گھروں میں ٹی وی ہے، ان کی نماز ہو جاتی ہے، چلے ان کا تو فیصلہ کرے نا، اگر ٹی وی رکھنے سے نماز نہیں ہوتی تو یہ جو پیچھے سارے کھڑے ہیں ان کی ہو جاتی ہے، انہوں دی تک ہو ہی جاتی مگر اس کی بھی ہو جائے گی۔ جیسا آگے ننگا کھڑا ہے ویسے پیچھے ننگے کھڑے، ننگوں کا امام ننگا اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سیدھی سی بات ہے، جو جی روح ہو جو فرشتے ہیں جی، تو حضور امام ہے تو پیچھے مقتدی کون ہے؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج لوگ کہتے ہیں
فاروق اعظم آ جائیں. ہائے فاروق اعظم جب امیر المومنین ہے, نیچے دیکھو رعایا کون ہے, چیف جسٹس دیکھو کون ہے, سیدنا علی مرتضیٰ ہے. مشیر کون ہے, ان کے وزیر کون ہے, ہاں جی عثمان غنی ہے, علی مرتضیٰ, طلحہ, زبیر, جلیل القدر صحابہ. تو جداں دے پھر آپ ماشاءاللہ پھر اوداں دے امیر المومنین تشریف لے آئے ہیں. کیوں جی کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. جی روح ہو جے فرشتے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. چلیے کہیے سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دے ماشاءاللہ. سجائے حمد کی محفل دیوانے ہو تو ایسے ہوں, صدا ہونٹوں پہ ناتے ہوں, زمانے ہوں تو ایسے ہوں. شب معراج کو حضرت گئے بیت المقدس میں, پیغمبر مقتدی بن گئے, امامت ہو تو ایسی ہو. سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں. سبحان اللہ. شاعر آگے حضور علیہ السلام کے معجزے کا تذکرہ کرتا ہے, اور میں نے یہ بات کئی مرتبہ عرض کی ہے, معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے, اور نبی اپنی مرضی سے معجزے کا اظہار نہیں کرتا. اس وقت معجزے کا اظہار ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. وہ انگلی کے اشارے سے کرے اس چاند کے ٹکڑے, وہ انگلی کے اشارے سے کرے اس چاند کے ٹکڑے, مٹھی میں پتھر بولے شہادت ہو تو ایسی ہو. مٹھی میں پتھر بولے شہادت ہو تو ایسی ہو. صدا ہونٹوں پہ ناتے ہوں, زمانے ہوں تو ایسے ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. شاعر آگے کیا کہتا ہے, جو ہجرت میں تھے ہمراہی وہ روزے میں اکٹھے ہیں. اللہ اکبر. تمہیں اعتراض, اگر کسی کو اعتراض ہے روزہ رسول میں وہ سوئے ہوئے ہیں تو ان کو اعتراض رہے, وہ اپنی اس تکلیف میں ہی مر جائیں گے. حضور نے تو ان کو پہلو میں سلا رکھا ہے, رہے ان کو جتنی مرضی تکلیف, اس سے کوئی سروکار نہیں. اللہ اکبر. شاعر کیا کہتا ہے, جو ہجرت میں تھے ہمراہی وہ روزے میں اکٹھے ہیں, مزار و غار کے ساتھی دیوانے ہوں تو مزار و غار کے ساتھی دیوانے ہوں تو ایسے ہوں. سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں, اور محبوب نے فرمایا تھا میرے صحابہ, ایک موقع پر حضور کا ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے کندھے پر, ایک فاروق اعظم کے کندھے پر. حضور نے فرمایا دنیا والوں دیکھ لو, جس طرح آج یہاں ہم کھڑے ہیں, حشر کے میدان میں بھی ہم ایسے ہی کھڑے ہوں گے. مزار و غار کے ساتھی دیوانے ہوں تو ایسے ہوں. سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں. ہوا اس ماں کے خرج پر نکاح حضرت حیدر, حضرت عثمان غنی کے نکاح کا خرچہ کس نے کیا؟ حضرت عثمان غنی نے. دوستوں کو ایسے گفٹ دیتے ہیں, تحفے تحائف دیتے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں شادی بیاہ کے موقع پہ تحفے تحائف دیں, یہ سنت ہے, حضور کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے. لیکن اگر واپسی کی نیت ہے پھر نہیں, پھر وہ قرض کی شکل ہو جائے گی, سود کی شکل ہو جائے گی. اس لیے نیوندرا لینا دینا سب حرام ہے, اور اس نیت سے دینا کل کو ڈبل ملے گا. میرے بیٹے کے بھی دینے آئیں گے, یہ گفٹ نہیں ہے, یہ تو وہی لینے دینے کے چکر ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ دے اور واپسی کی کوئی نیت نہ ہو اور اندراج بھی نہ ہو.
اندراج بھی ہاں بس پھر ٹھیک ہے، شادی سے پہلے آپ دیں نقد پیسے، سب سے بہتر چیز ہے، چاہے 500 بھی دے دیں ان کے کام آ جائے گا۔ اور اگر مٹھائی کا ڈبہ لے جائیں گے اور اگر 100 بندے 100 ڈبہ لے آئیں اور گھر والوں کو اوپر سے شوگر بھی ہو، آئیں گے کسی کام؟ وہ گئے نا بیکار، اس کو دے دو اس کو دے دو، بس وہ ہر ایک کے بیگ میں پھر ایک ایک ڈالتے پھریں گے تاکہ یہ عذاب سر سے اتر جائے۔ تو اس لیے سب سے بہترین گفٹ کیا ہے؟ نقد۔ سب سے بہترین گفٹ کیا ہے؟ نقد پیسے دے دیں، اور کوئی واپسی کا مطالبہ نہیں، بس بہن ہے بھائی ہے رشتہ دار ہے جو بھی ہیں جا کر یہ چیزیں ان کو دے دیں، لو جی ہماری طرف سے فریج لے لو، ہماری طرف سے فلان جو جی میں آتا ہے لے لو، جہاں تمہارا مصرف ہے خرچ کر لو، ٹھیک ہے نا؟ اور واپسی کا کوئی مطالبہ نہیں، یہ شادی کا گفٹ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تو گفٹ دینا بھی سنت ہے، گفٹ لینا بھی، تو گفٹ دیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ دو گے نا اپنے رشتہ داروں کو، مینو نہیں بابا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و قارب کو، اپنے محلے داروں کو، دوستوں کو دیں گے نا جی، سب کو ہو انشاءاللہ۔ سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں، ہوا اس ماں کے خرچے پر نکاح حضرت حیدر، محبت ہو تو ایسی ہو یارانے ہوں، محبت ہو تو ایسی ہو یارانے ہوں تو ایسے ہوں، سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ اگلی بات سنو، شاعر کیا کہتا ہے؟ میری ماں عائشہ کا گھر جنت کا باغیچہ، سب کہو بے شک، اماں عائشہ صدیقہ کا گھر جنت کا ٹکڑا، کہہ دو سبحان اللہ۔ شاعر اسی کا ترجمہ کر رہا ہے، میری ماں عائشہ کا گھر جنت کا باغیچہ، قیامت تک نبی سوئے گھرانے ہوں تو ایسے ہوں، قیامت تک حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن حق تعالیٰ پوچھیں گے ہر ایک سے کیا لے کے آئے ہو؟ جی میں نمازیں لے کے آئے ہوں، فرمایا چلو جنت میں۔ تم کیا لے کے آئے ہو؟ حج لے، فرمایا چلو حاجی جی جنت میں۔ تم کیا لے کے آئے ہو؟ الہ العالمین میں رمضان کے روزے لے کے آیا ہوں، فرمایا چلو باب الریان، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چلو نا جنت میں چلے جاؤ۔ اور چلتے چلتے باری آ جائے گی امت مسلمہ کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، اللہ پوچھیں گے عائشہ تم کیا لے کے آئی ہو؟ ذرا میری طرف دیکھو نا۔ اماں جان اپنے دوپٹے کا پلو پکڑیں گی اور اس کی گرہ کھول کے اندر سے چابی نکال کے عرض کریں گی الہ العالمین گنبد خضرا کھول کے دیکھو میں آپ کا محبوب لے کے آئی ہوں۔ کہہ دو ماشاءاللہ، شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، میری ماں عائشہ کا گھر جنت کا باغیچہ، قیامت تک نبی سوئے گھرانے ہوں تو ایسے ہوں، صدا ہونٹوں پہ نعتیں ہوں، زمانے ہوں تو ایسے ہوں۔ آخری شعر میں شاعر کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، شاعر کیا کہتا ہے آخری شعر میں سنو، وہ محشر میں خدا کے آگے بھی سجدے میں روئیں گے، حضور روئیں گے سجدے میں، کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ کس کے لیے روئیں گے؟ ہمارے لیے روئیں۔ کس کے لیے روئیں گے؟ گناہگاروں کے لیے روئیں گے۔ قیامت تک آنے والے اپنے ایک ایک امتی کے لیے روئیں گے، حسن اور حسین کے لیے نہیں، وہ تو جنت کے سردار ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ بیٹی فاطمہ جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہے۔ چچا حمزہ تو سید الشہداء تمام شہیدوں کے سردار ہیں، اور تمام صحابہ فرمایا سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم، ایسے جنتی ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
جس کے پیچھے لگو گے جنت میں چلے جائیں گے، ان کے لیے نہیں روئیں گے، میرے اور آپ کے لیے روئیں گے، اور قیامت تک آنے والے ہر ایک گناہگار امتی کے لیے روئیں گے۔ کاش کہ امت کو بھی اپنے نبی کا احساس ہو جائے، کاش اس امت کو بھی احساس ہو جائے ہمارے نبی کو ہم سے کتنا پیار ہے، اس امت کو یہ احساس ہو جائے۔ آج کسی باپ کو اپنے نوجوان اکلوتے بیٹے سے اتنا پیار نہیں جتنا حضور کو اپنے ایک ایک امتی سے پیار ہے۔ تو ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے حضور کا ہر امتی جنت میں چلا جائے۔ یہاں فتوے لگ رہے ہیں جی ساڈا مسلک جنتی، باقی سارے جہنم سے جان گے۔ کیوں جی؟ آپ کے ابا جی کی جنت ہے یہ ہے؟ ہمارا مسلک جو تمہارے مسلک کے نام کا کون سا دروازہ ہے جنت کا؟ یاد رکھو، مسلکوں کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ میں کہتا ہوں عملوں کی بنیاد پر بھی نہیں جائیں گے، خدا کے فضل و کرم سے جائیں گے۔ وہ اپنے فضل سے بھیجے گا۔ اگر عملوں کی بات آئی تو بڑے بڑے لائن میں لگ جائیں گے، اور جب فضل کی بات آئے گی انشاءاللہ سارے ہی گناہگار جنت میں جائیں گے۔ تو اس لیے اس کے فضل پہ بھروسہ رکھیں، حق تعالیٰ اپنی شان رحمت سے جنت عطا کریں گے۔ اور بزرگ نے کہا نا میرا معاملہ تو دو رحیموں کے درمیان ہے، اور پیچھے رحمت للعالمین ہے، آگے جس کے دربار میں پیش ہونا ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ یا تو حضور کی سفارش سے کام بنے گا، نہیں تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے کام بنے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سجائے حمد کی محفل دیوانے ہوں تو ایسے ہوں۔ آخری شعر، شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ محشر میں خدا کے آگے بھی سجدے میں روئیں گے، اور رو کے کیا کہیں گے؟ میری یہ بخش دے امت شفاعت ہو تو ایسی ہو۔ رو کے یہ کہیں گے میری یہ بخش دے امت شفاعت ہو تو ایسی ہو۔ سجائے حمد کی محفل دیوانے ہو تو ایسی۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ